الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا ونبینا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ۔ برادران کرام، جو موجودہ سیاسی حالات ہیں ملک کے اندر، بظاہر آپ کے سامنے، آپ کے نگاہوں کے سامنے 2014 آپ کے ساتھ، اصل میں تو آپ نے جب بھی نہیں سمجھا تھا کہ تب سے شروع ہوئے، اس سے پہلے یہاں کے کچھ لوگ نکلے تھے، انہوں نے غیر ممالک میں، وہاں جو ہندوستانی رہتے ہیں وہاں سے تو فنڈز آتے ہیں، وہاں جو تقریریں کی تھیں اس میں سبرامنیم سوامی ہیں اور دوسرے اور بہت سے لوگ ہیں، ان میں سوامی رام دیو، بہت سے لوگوں کی تقریریں میرے پاس اس وقت کی محفوظ ہیں جو مختلف ممالک میں کی تھیں۔ تب کسی کے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ یہ چیزیں بھی کہیں ہو رہا ہے یہ کام اور اسے دیکھنے کا ہے۔ میں ایک تقریر کے چند حصے جو سبرامنیم سوامی نے کی تھی وہاں USA میں، امریکہ میں، اس کے چند حصے میں رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے، تھوڑے سے اپنے تجزیے کے ساتھ میں، انالیسس کے ساتھ۔ تقریر انہوں نے شروع کی اس شکل میں کہ یہ مسلمانوں کا جگہ جگہ جو مختلف ملکوں میں مسلمانوں سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، ٹیررزم اور اس کے علاوہ بھی، کہ یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے، انہوں نے یہ کہا کہ میں تو ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں، ان لوگوں کو، مسلمانوں کو، ان کا دین بڑا کلیئر کٹ ہے اور یہ لوگ اپنے مائنڈ میں بھی بڑے کلیئر کٹ ہیں۔ یہ تو ہندو ہیں جو اپنے مائنڈ میں کلیئر کٹ نہیں ہیں۔ مثال دی انہوں نے کہ شری کرشن، وہاں میدان جنگ ہے، ایک طرف فوجیں کھڑی ہیں، ادھر پانڈو کھڑے ہوئے ہیں، ارجن کنفیوژن کے اندر ہے کہ لڑوں یا نہیں لڑوں۔ انہوں نے کہا یہ تو ہندو کا کنفیوژن ہے کہ جنگ کروں یا نہ کروں میدان جنگ کے اندر۔ شری کرشن نے آ کے حکم دیا کرو جنگ، اس کے بعد جنگ ہوئی جب انہوں نے آنے کے بعد حکم دیا۔ اب یہ انداز جو ہے یہ اس سے 2014 سے پہلے سے چل رہا ہے، ایک بڑا منظم۔ آپ لوگ سب سوئے ہوئے تھے، آپ کو معلوم نہیں تھا، اب کچھ اب بھی نہیں معلوم آپ کو، اندر کی بہت زیادہ گراؤنڈ ریالٹیز، زمینی حقیقتیں۔ اس لیے کہ ہمارے کارکنان فیلڈ میں کام کرتے ہیں تو ہمارے پاس رپورٹیں آتی ہیں، ہمارے تعلقات ان میں اوپر بھی ہیں، وہاں سے بھی جو آتی ہیں ان میں سے آپ کے پاس نہیں ہوتی رپورٹیں، جو فیلڈ سے آتی ہیں عوام سے، وہ بھی آپ کے پاس نہیں ہوتی۔ تو معلوم نہیں ہے، معلوم کرنے کی کوشش بھی بہت زیادہ نہیں ہے، کوئی اس کے لیے کوئی پلان بھی نہیں ہے۔ اب یہ بات وہاں سے چلی کہ ہندو کے تو بڑے کنفیوژن میں کہ جنگ کرے یا نہ کرے۔ انہوں نے کہا یہ تو ہندوؤں کا چلا آ رہا ہے ادھر اس دور سے۔ پھر شری کرشن نے حکم دیا جنگ کرو۔ ابھی ہمارے ایک جو دعوت کے ساتھی ہیں، ایک جگہ باہر فیلڈ کی ایک رپورٹ دی انہوں نے، میں جگہ کا نام نہیں لے رہا، میں اسے آؤٹ نہیں کرنا چاہ رہا ان کو، جنہوں نے کہا تھا۔ وہ یووا واہنی کے صدر ہیں اپنے ضلع کے، ان سے بات چیت ہوئی، ان سے جان پہچان تھی پرانی۔ 3 سال پہلے ان کو نماز میں بھی کھڑا کر لیا تھا ساتھ میں، رابطہ منقطع ہو گیا تو پھر نکل گئے کسی اور طرف، اور پھر وہ یووا واہنی کے صدر ہو گئے۔ ان سے بیٹھ کر بات ہوئی تو انہوں نے کہا ہمارا پلان یہ ہے مسلمانوں سے یدھ کرنا ہے ایک بڑا، یہ صاف صاف کہا انہوں نے۔ انہوں نے کہا بھائی کیوں یدھ کرو گے؟ اب تو سرکار تمہاری، یوپی میں سرکار تمہاری، وہاں جو جو چیزیں تمہیں چاہیے لے لو، یدھ۔ میں نے نہیں، یدھ کرنا بہت ضروری ہے، یہ تو لے ہی لیں گے ہم جب چاہیں گے، اب تو سب کچھ کر لیں گے، لیکن ایک یدھ بڑا ضروری ہے مسلمانوں سے۔ تو اس میں بہت سی تفصیلات ہیں جو میں چھوڑ رہا ہوں، میں ان کو نہ نام آؤٹ کرنا چاہتا ہوں، نہ وہ ان تفصیلات کو بہت زیادہ۔ اس میں یہ بات بھی آئی کہ انہوں نے کہا کہ تم ہمیں تو جانتے ہو ہم کیا کر رہے ہیں، بہت واضح طور پر جانتے ہیں، خوب تفصیل کے ساتھ میں ان کے ساتھ کھڑے ہو کے انہوں نے نماز پڑھوائی تھی، یعنی سکھانے کی، اور بیٹھ کے تم ہمیں تو جانتے ہو، مسلمان تو ہم بھی ہیں،
اور ہم سے تم اچھی بات کر رہے ہو اور ہمیں یہ سب بھی بتا رہے ہو. میں کہا نہیں، تم نہیں ہو ان مسلمانوں میں شامل جن سے یدھ ہونا ہے، تم لوگ نہیں شامل ہو، کیونکہ تم جانتے ہو ہم کیا کر رہے ہوں، کہ تم کرتے رہو، اس پر ہمیں اعتراض نہیں ہے. ابھی اس مائنڈ سیٹ کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. میں ایک مثال اور دے رہا ہوں آپ کو. ابھی چند روز پہلے میرا باہر کا سفر تھا، ایک دعوت نامہ آیا تھا اسی دوران کے ایک پروگرام کا. یہاں کے سنگھ پریوار کے تھنک ٹینک ہے، اور اصل فیصلے وہ اوپر سے جو کچھ وہ کسی چیز میں فیصلے کریں اس سے الگ نہیں جاتے لوگ کسی جگہ، خود نکل کر تو نہیں کرتے کچھ، بہت اہمیت ہے ان کی. ان کا کارڈ آیا، ان کی ایک نواسی ایک پوتی کا 2 کا برتھ ڈے تھا. میں باہر گیا ہوا تھا، لوٹ کر آ کر میں نے انہیں فون کیا کہ میں تو تھا نہیں، میں مبارکباد دینے آ رہا ہوں. تو انہوں نے کہا آئیے تشریف لائیے. بہت احترام سے لے گئے. تھوڑی دیر بات چیت ہوئی، اس لیے کہ وہاں جب میں جا کر بیٹھا اور پھر چلنے لگا کہ بھائی ہو گئی مبارکباد. میں کچھ لے کر گیا تھا، وہ لیا نہیں. انہوں نے کہا نہیں وہ تو نکل گیا، اب کسی قیمت پر نہیں. یہ ہوتا ہے کہ بھائی اس کی وجہ سے کچھ احترام کر رہے ہیں. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ایسے نہیں جائیں گے آپ، ہماری جو کچھ بھی گھر میں ہماری فیملی کے ساتھ کھانا کھا کر جائیں گے، خالی میں نہیں بیٹھوں گا، پوری فیملی بیٹھے گی، آپ کھانا کھا کر جائیں گے. اب وہ کھانے کا انتظام ہونے کا جب بہت سی اصرار سے کہا تو مجھے رکنا پڑا. اس بیچ میں باتیں ہوئی تقریباً 1 گھنٹے. وہ 30 سال سے مجھے جانتے ہیں، بس ایسی ملاقات ہے. ذہن میں یہ ہے کہ یہ اچھے ہیں. ہمارے یہاں اچھے کی کوئی مسلمان جب کسی ہندو کو کہتا ہے یہ اچھا ہے تو کہتا ہے ساتھ میں بڑا سیکولر ہندو ہے. مقصد یہ کہ انشاءاللہ ماشاءاللہ کہتا ہو تو یہ بڑا اچھا سیکولر ہندو ہے. اور اگر کوئی مسلمان کہیں نمسکار وغیرہ کر لیتا ہو تو کہ یہ بڑا اچھا بڑا سیکولر مسلمان ہے، یہ ہندوؤں میں چلتا ہے. یہ اچھے کے پیمانے ہیں. تو بہرحال میں نے ان سے کہا کہ میرے بارے میں کیا جانتے ہیں آپ؟ واقفیت تو 30 سال تھی. میرے بارے میں آپ جانتے کیا ہیں؟ بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں یہاں کے. تو کہنے لگے آپ اچھے. میں نے کہا نہیں، اور آپ نے تنظیم دیکھی ہمارے کارکنان، اس لیے کہ ملے جلے کچھ پروگرام ہوئے ہیں، اس میں وہ لوگ ہم سے کہتے ہیں سنگھ پریوار کے سب والنٹیئر صرف آپ کے چلیں گے، ہمارے کسی کام کے نہیں ہے، صرف آپ ہی کے کام کرتے ہیں، اور کسی کے کوئی نہیں، والنٹیئر سب آپ دیں گے. تو میں نے کہا آپ نے دیکھا کہ ہماری تنظیم ہے، والنٹیئر ہے، کبھی پوچھا نہیں کیا کرتے ہو؟ تو ذرا سا خاموش ہوئے. تو میں نے کہا کہ میں اسلام کا پریچر ہوں اور دائی ہوں. تو ذرا جھٹکا لگا انہیں، چہرے پہ ایک رنگ آ کے گیا. میں نے کہا کہ دیکھیے میں جس اسلام کو مانتا ہوں اس کی وجہ سے تو آپ میری عزت کرتے ہیں. ہمارا اسلام قرآن کا اسلام ہے. قرآن کے خلاف کوئی چیز ہو تو اس کو ہم نہیں لیتے، اور جگہوں سے بھی لیتے ہیں، لیکن دوسرے مراجع ہیں، حدیث ہیں، دوسری اور روایات ہیں، سب کو لیتے ہیں، تاریخ کو لیتے ہیں، لیکن قرآن کے خلاف وہ جو نہیں لیتے ہمارا. اور قرآن نے جس اسلام کی بات کی وہ اس پر ہم عمل کرتے رہیں گے، آپ کو بتاتے رہیں گے، اور آپ کہیں گے ہاں یہ تو ٹھیک ہے. تو میں تو اسلام کا پریچر ہوں. ذرا سا لگا تھا جھٹکا، پھر نارمل ہو گئے. تو بات یہ ہے کہ ہم ان سے کہتے ہیں، ہم نے منہ پر کہہ دیا ان سے جو ان کے بڑے ہیں، جو جانتے نہیں تھے کہ ہم تو اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں. انہوں نے دیکھا ہمارے پاس ٹیم بھی ہے، یہ نظروں سے دیکھ چکے ہو. اور ہمارے جو ساتھ کے کام کرنے والے ہیں انہوں نے کہا تم تو جانتے ہو ہم یہاں کیا کرتے ہیں. نے کہا نہیں تم لوگ ٹھیک ہو. انہیں معلوم ہے اسلام کی دعوت دے رہے ہیں. انہوں نے کہا تم لوگ ٹھیک ہو، تم سے نہیں، یوں تو اور باقی مسلمانوں سے ہونا ہے. یہ ہے آپ کے غور کرنے کی بات اور سوچنے کی بات. میں چھپائے رہتا. میں تو وضاحت سے کل انہیں معلوم ہوتا. میں پہلے بتانا چاہتا ہوں کہ آپ سے تعلقات ہیں، تو میری پوزیشن تو یہ ہے. اس کے بعد بھی انہیں نہ صرف منظور ہے بلکہ پسند ہے. کچھ گفتگو اور بہت سے مسائل پر ہوئی. یہاں وقت بھی نہیں ہے، موقع بھی نہیں ہے، سب بہت دلچسپ ہے، بتاتا میں آپ کو کبھی اور کسی موقع پہ لاؤں گا. سبرامنیم سوامی کی تقریر پر واپس آ رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ اصل میں مسلمان تو اپنے مائنڈ میں بالکل کلیئر کٹ ہے، اور اسلام کی تعلیم بڑی کلیئر کٹ ہے. ہمارے یہاں نہیں ہے یہ کلیئر کٹ.
یہ آپ کو مسلمانوں سے پریشانی ہو رہی ہے، آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے اسلام کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ محمد نے یہ کہا تھا، انہوں نے تو محمد کہا صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے کہا کہ دنیا 3 طرح کی ہے، تم لوگ جہاں رہتے ہو الگ الگ جگہوں پر، جیسے جس جگہ پر رہو وہاں کے حساب سے تمہارے مسائل ہونے چاہیے اور تمہارا رویہ ہونا چاہیے۔ ایک تو وہ ہے جہاں مسلمان اکثریت میں بہت ہو، وہ تو کہلاتا ہے دارالاسلام، جیسے سعودی عرب ہے، وہاں دیوالی نہیں منا سکتے، وہاں اپنی جیب میں رام چندر جی کی تصویر رکھ کر آفس نہیں جا سکتے، وہاں اپنے گھر میں بھی ستیہ نارائن کی پوجا نہیں کر سکتے، وہاں ہم کوئی مندر نہیں بنا سکتے۔ یہ وہاں اس لیے کہ وہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے اور وہ دارالاسلام ہے، تو یہ ان کی تعلیم ہے، مسلمان مانتے ہیں اسے اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ اب میں اپنا ساتھ میں تبصرہ رکھتا چلوں کہ قرآن نے سورہ حج 22ویں سورت آیت نمبر 40 کہیں دنیا کے کسی مذہب کے اندر یہ تعلیم نہیں ملے گی آپ کو، کسی کی کتاب میں نہیں ملے گی۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا۔ اللہ اگر پاور کو ریپلیس نہیں کرتا رہتا، یہ جن کے ہاتھ میں پاور ہوتی ہے تو ان کو ہٹاتا ہے پھر دوسروں کو لاتا ہے۔ اگر یہ نظام اللہ کا نہیں ہوتا تو اس زمین پر نہ تو مٹھ بچتا کوئی، نہ گرجے بچتے، نہ یہودیوں کی عبادت گاہیں سینگوگ کوئی بچتا، نہ مسجدیں بچتی، جو آتا وہ دوسروں کی توڑ دیتا۔ ان میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے، یذکر فی اسم اللہ کثیرا، ان میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے، غلط طریقے سے لیا جاتا ہے، غلط انداز میں لیا جاتا ہے۔ وہ اس کو کرنا چاہتے ہیں، تم اسے ٹھیک کرو گے، توڑو گے نہیں، اور توڑنے والوں کو ہٹا دیا جاتا ہے پاور سے، جو دوسروں کی عبادت گاہیں توڑتے ہیں۔ حضرت عمر نے شام فتح کیا، بیت المقدس جب فتح کیا، بہت بڑی مشکل سے ہوا، حضرت عبیدہ سپہ سالار تھے، بہرحال حضرت عمر جب پہنچے تو انہوں نے خود ہی کنجیاں حوالے کر دی کہ ہمارے یہاں تو پیشین گوئی چلی آ رہی ہے کہ اس حلیے کا جو انسان آئے گا اسے لڑ ہی نہیں سکو گے تم۔ جب وہ پہنچے میدان، جب وہ ایک گرجا میں تھے، حضرت عمر ایک گرجا میں تھے، وقت ہو گیا نماز کا، تو ساتھ میں کچھ اور لوگ بھی تھے، نکلنے لگے کہ نماز پڑھنے جا رہے ہیں۔ پادری نے کہا، شاید انہیں ٹیسٹ کرنے کے لیے کہا ہو، پادری نے کہا کہ نماز یہیں کیوں نہیں پڑھ لیتے؟ کیتھولک عیسائیوں کا گرجا تھا، یہ پروٹیسٹنٹ تو مورتی نہیں رکھتے، نہ حضرت عیسیٰ کی، خالی وہ ایک کراس لگاتے ہیں بس، نہ حضرت عیسیٰ کی نہ حضرت مریم کی۔ اور یہ کیتھولک عیسائی جن کی تعداد 75% ہے، یہ حضرت مریم کی مورتیاں بھی بناتے ہیں، حضرت عیسیٰ کی بھی مورتیاں بناتے ہیں۔ تو کیتھولک عیسائیوں کا گرجا تھا، تو انہوں نے کہا نماز یہاں، اس میں ظاہر مورتیاں بھی تھیں، تو انہوں نے کہا نماز یہاں کیوں نہیں پڑھ لیتے؟ اس نے غالباً میرا خیال ہے ٹیسٹ کرنے کے لیے کہا ہوگا، ورنہ اس میں دخل دینے کی کیا بات تھی، اپنی نماز پڑھنے جا رہے ہیں، آ جائیں گے۔ حضرت عمر نے فرمایا عمر نماز یہاں پڑھتا، لیکن صرف اس لیے جا رہا ہے باہر نماز پڑھنے کہ کل آنے والے یہ نہ کہیں کہ امیر المومنین نے یہاں نماز پڑھی تھی، تمہارے گرجا کو اٹھا کر یہاں مسجد بنا دیں، اس لیے کسی اور جگہ۔ ارے جب یہ پاکی ناپاکی کی بات اور ہے کہ جہاں پوجا ہوتی ہے وہ مورتیاں لگی ہوئی ہیں، لیکن وہ مورتیاں آپ کی نماز خراب نہیں کر سکتی۔ آئیڈیل حالات کے اندر صاف ستھری جگہ ایسی ہونی چاہیے، لیکن جہاں اس طرح کا موقع ہو کہ دوسروں کو کچھ بتانا ہو، ثابت کرنا ہو، نماز وہاں حرام نہیں ہوگی۔ حضرت عمر نے کہا کہ میں تو یہیں پڑھتا، تمہارا گرجا کل توڑ دیں گے لوگ، یہاں مسجد بنا لیں گے۔ وہ قرآن کی آیت میں نے بتائی، حضرت عمر کا جو آپ کو جو رویہ تھا، یا حضرت عمر نے جو کچھ کیا وہ آپ کو بتایا۔ اگر یہ ہم ان سے کہتے ہیں یہ مکھیاں بھی نہیں اڑا سکتے، یہ ان کے اوپر سے چوہے پرساد کھا جاتے ہیں، یہ اس کا بھی کچھ نہیں کر سکتے، ان کی پوجا کرتے ہو، اگر میری نماز خراب کر سکتے ہیں پھر تو بڑی پاور ہے ان کے اندر۔ یہ آداب ہیں کہ ایک غلط چیز کی لوگ پوجا کرتے ہیں تو صاف ستھری جگہ ہو وہ بھی گندگی ہے،
لیکن جہاں ایسے حالات ہوں اس سے آپ کی نماز، کہ جہاں ضروری ہو ان کو کچھ بتانا ہو، ثابت کرنا ہو، تو اس سے آپ کی نماز خراب نہیں ہوگی. حضرت عمر نے بتایا، کہا کہ میں تو پڑھ لیتا یہیں پر، وجہ یہ تمہارا گر جانا ٹوٹے. تو اب ہمیں کچھ روایات ملتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تو ٹیمیں بھیجی اور مختلف جگہوں پہ جو بت تھے، جو عربوں کے پرانے جو کچھ باقی تھے، وہ سب توڑوا دیے. قرآن کہہ رہا ہے کہ پاور سے ہٹا دیا جائے گا، ان میں سے کچھ توڑا تم نے تو. ان کی عبادت گاہیں باقی رہنے دینا، دلوں کے بت توڑنے ہیں. ہم اس بلڈنگ کو ڈھا کے کیا کریں؟ وہ اپنے ہاتھوں سے مورتیاں ہٹائیں اور وہیں نماز پڑھیں. مسجد کی کوئی شکل مقرر ہوتی ہے تو ہم نے بات کو مقرر کر لی کہ ایسا گنبد ہوگا. ہر بلڈنگ جس میں سے وہ ہٹا دیں، ان کے دلوں کے بت ٹوٹ جائیں، اسی کو مسجد بنا لیں. بلڈنگ کیوں توڑنی ہے ہمیں؟ دلوں کے بت آپ نہیں توڑیں گے، اس بلڈنگ کو ڈھا دیجئے، وہ دوسری جگہ کچھ نہ کچھ کریں گے، آپ کے سامنے نہیں کریں گے، خفیہ کریں گے. تو بات تو یہ کہ دلوں سے نکالنا تھا. کہ وہ جب افغانستان کے اندر طالبان آ گئے تو انہوں نے کہا سب سے پہلے تو یہ بامیان بدھا کی مورتی توڑنی ہے. اور ایک ویرانے میں تھی جہاں کوئی، وہاں بدھ رہتے نہیں ہیں، آثار قدیمہ کے نام پہ رہنے دیتے. اچھا اس کی مینٹیننس نہیں کرتے، کچھ عرصے کے اندر ختم ہو جاتی. پوری دنیا کو بتا کر اس کے اوپر بم گرائے، سب کو بتا کر کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں. تو آپ کا رویہ کیا جائے گا؟ اور جس جگہ غیر مسلم زیادہ ہوں آپ کی مسجدیں کیوں نہیں توڑیں، یہ بتائیے. آپ کی تو نہیں توڑیں یہاں پر، اور آپ کے پاس آپ کی اکثریت آ جائے تو آپ ان کی ساری توڑ دیں. قرآن نے کہا نہیں توڑو گے. یہ تو قرآن، حضرت عمر نے کہا نہیں توڑا جائے گا ان کا گرجا. سعودی عرب کیا کر رہا ہے اس سے ہمیں مطلب نہیں. سعودی عرب یا کوئی اور مختلف حکومتیں کیا کر رہی ہیں، انہوں نے کیا اپنا انٹرپریٹیشن کیا ہے، تجزیہ کیا ہے. بہرحال انہوں نے کہا ایک تو دارالاسلام ہے جس میں کوئی مارجن، کوئی رعایت، کوئی کسی طرح کی کسی غیر مسلم کو نہیں دی جائے گی. ان کو ان کی پوجائیں نہیں کرنے دی جائیں گی. ارے یہودی کرتے تھے، ان کو ان کے تیوہار، سعودی عرب میں دیوالی نہیں منا سکتے، ارے یہودی اپنی مناتے تھے تیوہار مدینے کے اندر. یہ تو ان کی سازشوں کی وجہ سے جب ان کو نکالا گیا تو بات ختم ہو گئی. جب تک ان کے ساتھ رہنے کی اجازت تھی، نہیں نکالا گیا، وہ اپنے تیوہار وہاں مناتے تھے. اسلام کی تاریخ تو یہ ہے. ایک تو دارالاسلام، اس کے بعد پھر دوسری وہ جہاں پر مسلمان، اس کے دو کیٹیگری ہیں، جہاں مسلمان اقلیت میں ہو، مائنورٹی میں ہو. جہاں اقلیت میں ہو اس کی دو کیٹیگری ہیں. ایک ہے دارالحرب، دار کہتے ہیں گھر کو، حرب مانے جنگ، تو ایک ہے دارالحرب. اب ہمارے یہاں بعض فقہا کے فتوے تو یہاں تک ہے کہ ہندوستان دارالحرب ہے. اب نہیں، اب سے برسوں پہلے کے یہ دارالحرب ہے. جب اب کچھ آپ کو طرح کچھ چیزوں پر اعتراض ہونا شروع ہو گیا ہے. اس سے پہلے جب بڑی تعداد ان کی آپ کی ہر معاملے میں حمایت کے لیے کھڑی ہوتی تھی، کوئی دقت نہیں تھی، تو فتوے یہ تھے یہ دارالحرب ہے، جنگ کا گھر، اور یہاں پہ سود کھانا بھی جائز ہے، یہاں ان کے پیسے مال لینا بھی جائز ہے ہندوؤں کے. یہ تو ہمارے پاس سود کھانا کے کس جگہ پہ کس شکل میں جائز ہے، جب قرآن کہتا ہے کہ اللہ کی طرف سے اور رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے ان کے لیے جو سود کھاتے ہیں. اب یہاں پر کچھ لوگوں نے مسائل کے ساتھ میں کر لیا اور اسے دارالحرب بنایا. یہ اصطلاحیں قرآن میں نہیں ہیں. دارالاسلام، دارالحرب، دارالکفر، دارالسلام، اور بہت سے طرح طرح کے دار ہیں. یہ قرآن شریف میں نہیں ہے، یہ حدیث میں بھی نہیں ہے، کسی حدیث میں نہیں ہے. نہ دارالاسلام، نہ دارالکفر، نہ دارالسلام، نہ دارالحرب، کسی حدیث میں نہیں ہے. یہ تو بہت بعد کے دور میں فقہا نے نام رکھے ہیں اور وہاں سے یہ باتیں چلی ہیں مختلف، انہوں نے کہ یہ دارالحرب کہلائے گا. تب انہوں نے بتایا، انہوں نے کہا یہ انہوں نے کہا تھا محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے کہا تھا کہ جہاں پر مسلمان بڑی اقلیت ہوں، اقلیت تو ہو لیکن بڑی ہو، اچھی خاصی تعداد ہو، جیسے یہ آپ کا ملک، تو وہاں پر انہوں نے کہا تنگ کرتے رہنا دارالحرب ہے. تو تمہیں ہر لحاظ سے ان کو تنگ کرتے رہنا. یہ تو جنگ، یہ تو وہ ملک ہے جس سے ہماری جنگ ہوتی، تو ان کو تنگ کرتے رہنا اور جتنی اپنی ڈیمانڈیں ہو، جتنے حقوق ہیں ان کی کوشش کر کے مانگتے رہنا، کنٹرول کرتے رہنا، یہاں تک کہ تم اکثریت میں کبھی آ جاؤ. تو یہ رویہ تو محمد نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ رویہ تو وہاں پہ رکھنا تم. اگر ہندو تو یہ کرتے نہیں کسی دوسرے ملک میں. یہ مسلمان جہاں پر یہ جب ان کی میجورٹی اقلیت میں ہو لیکن بڑی تعداد میں ہو تو وہاں یہ حرکتیں کرتے ہیں. اور پھر تیسری جو جگہ ہے وہ دارالکفر،
اس کا نام نہیں لیا انہوں نے. اور ان کا ایک تیسری سچویشن یہ ہے کہ جہاں مسلمان اقلیت میں مائنورٹی میں تو ہیں لیکن بہت کم ہیں, وہاں پر محمد نے ان سے کہا صلی اللہ علیہ وسلم سرنڈر, کچھ مت بات کرنا, بس سرنڈر کر دینا ہر بات کے اوپر. ایسی جگہ جہاں ستایا جا رہا ہو, جہاں آپ کو آپ کے دین پر عمل نہیں کرنے دیا جا رہا ہو, وہاں سے تو ہجرت کرنے کا حکم ہے, رہنے کا حکم نہیں ہے کہ وہاں سے ہجرت کر جائیے. اور جہاں ستایا نہیں جا رہا ہو اور ان کا سرنڈر. پھر انہوں نے مثال دی آسٹریلیا کی کہ آسٹریلیا میں تھوڑے سے مسلمان ہیں. ایک امام صاحب نے ایک دفعہ کہا کہ یہاں پر, اب یہ نام لیا انہوں نے, آگے آنے والے حالات کو بتاتے ہوئے ہندوؤں کے سامنے تقریر کر رہے ہیں وہاں. انہوں نے کہا یہاں پر یونیفارم سول کوڈ ہے, ہمارا پرسنل لا نہیں ہے, شریعت کا لا. ہم یہاں پر پرسنل لا اور شریعت کا لا چاہتے ہیں. اگلے دن پرائم منسٹر نے کہا کہ جو اپنا الگ پرسنل لا چاہتا ہو اس کو ہمارا مشورہ یہ ہے کہ اس ملک سے چلا جائے, وہ جہاں پر ڈیمانڈ اس کی مانی جائے وہاں چلا جائے, یہاں سے نکل جائے. ان کا اس کے اگلے دن بہت سی مسلمانوں کی تنظیموں نے کہا کہ یہ مولوی تو یہ مولوی فلاں امام تو بالکل احمق ہے, ہماری ایسی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے. اسلام واضح طور پر جہاں پر آپ اسلامی قانون نہیں ہو وہاں کے لیے حکم کیا ہے, وہ تو نام ہی گول ہو گیا. اگر کوئی نام ہی رکھنا ہے, اب نام رکھنا ہے جو نہ قرآن میں نہ حدیث میں, تو وہ دار الدعویٰ ہے. وہاں لوگوں کو بتاتے جائیں اسلام کے بارے میں, اپنے اخلاق اچھے رکھیں. ظاہر قانون نہیں بدلوا سکتے آپ. اگر وہ آپ کو ذاتی طور پر اپنی چیزوں پر عمل کرنے دے رہے ہیں, اور بڑے قانون تو آپ نہیں بدلوا سکتے. تو یہ بات اپنی جگہ, یہ سرنڈر نہیں ہے. سرنڈر کرنے کو نہیں کہا, بلکہ یہ کہا کہ دین پھیلاتے رہو, دین بتاتے رہو. یہ تو وہ جہاں پر مسلمان اکثریت میں ہیں, وہاں ایک بھی ملک اس وقت تو مکمل پورے طریقے سے یہ کہا جائے کہ وہ اسلامی مملکت ہے تو کوئی بھی نہیں ہے اسلامی اسٹیٹ. اگر قریب ترین کہہ سکتے ہیں تو آپ کو میں سے بہت سے لوگوں کو شوق ہوگا یا جھٹکا لگے گا, اگر قریب ترین کہہ سکتے ہیں تو ایران کو کہہ سکتے ہیں. مکمل کوئی نہیں ہے جسے یہ کہا جائے کہ انہوں نے کوئی اسلامی شریعت یا اسلامی قانون نافذ کیا ہے, ایک بھی نہیں ہے. یہ تو میں نے قریب ترین کی بات کی تھی خالی, ایک بھی ملک نہیں ہے دنیا کے اندر. تو پھر اصل میں تو بات یہ ہے کہ اکثریت جن جگہوں پر ہے وہاں بھی مسلمانوں کا رویہ یہ ہے, وہاں بھی پوزیشن یہ ہے کہ آئیڈیل اسلام کو نافذ نہیں کر سکتے. اسلام کے لیے کہ جہاں اسلام کے نام پر قانون بنے ہیں وہاں اسلام کو اوریجنل سورس سے نہیں لے سکتے, کہ اس اوریجنل سورس کے جو چیزیں خلاف ہو اس کو ہٹا دیں. پوری دنیا میں بدنامی ہوتی ہے. جب آپ کو جب وہاں پر غیر مسلموں کو ان کے مذہب کی اگر اجازت نہیں دی جائے تو جہاں ان کی اکثریت ہو تو سیدھی انصاف کی بات ہے کہ وہ آپ کو اجازت نہ دیں. کیوں دیں اجازت جب ان کو دوسری جگہوں پہ نہیں دی جاتی, تو آپ کو کیوں اجازت دیں؟ آپ کہیں گے نہیں دیجیے اجازت, بڑی ناانصافی ہو رہی ہے. جب یہ تو سیکولر ملک ہے, وہ بادشاہت ہے, ٹھیک ہے سیکولر نہیں رہے گا, ختم ہو جائے گا, ہندوتو کا ہو جائے گا, پھر مت کہنا. تو بات تو یہ کہ انصاف ہونا چاہیے نا. اسلام کبھی انصاف سے نہیں ہٹا کسی معاملے میں. ہماری جو روایات ہیں بہت سی ہمارے پاس عجیب چیزیں آتی ہیں بعض اس کے اندر, اور ہم بالکل اس کو اس شکل میں مانتے ہیں. یہ رویہ اس لیے ساری دنیا کے اندر الگ امپریشن مسلمانوں کا ایسا جا رہا ہے. اس چیز کو ہمیں بدلنا ہوگا. آپ بدلیے یہاں پر. تو اس کے بعد ہم جب کہتے ہیں ہم اسلام پھیلا رہے ہیں تب اس کے بعد بھی ہمیں عزت دیتے ہیں, کہتے ہیں کرتے رہو, تم سے یدھ نہیں ہے. ہم صاف لفظوں میں بھی جب کہہ دیتے ہیں اس کے بعد بھی بات یہ کہ کچھ چیزوں کو آپ کو بدلنا ہوگا اپنی. اب مثال کے طور پر ہمارے پاس روایات یہ آتی ہیں کہ اگر یہودی یا نصرانی کوئی تمہیں کہیں مل جائے راستے میں, اسلامی اسٹیٹ میں اگر یہودی یا نصرانی کوئی راستے میں مل جائے تو اسے تنگ سے تنگ جگہ پہ چلنے پہ مجبور کر دو. تو پھر جب ان کی اکثریت ہو تو آپ کو تنگ جگہ پہ چلنے پہ مجبور کیوں نہ کریں؟ اسلام اس جسٹس کی بات کرے گا؟ اس میں تو وسیع النظری ہے. اسلام کہتا ہے ان سے ڈائلاگ کرو, ان سے بات چیت کرو. ایک بڑا معزز نام دیا اہل کتاب یہود و نصارہ کو, ایک عزت کا نام دیا. اللہ کی کتاب تمہارے پاس آئی تھی, تم لوگ کتاب والے لوگ ہو, نام بھی عزت کا لیا جو نام دیا. کہا کہ ان سے کہو آؤ, باقی چیزیں نہیں مانتے تو توحید پر آؤ, اکٹھے ہو جائیں, تمہارے یہاں بھی ہے ہمارے یہاں بھی ہے. میں نے تو ان سے کہا یہ چیزیں نہیں بتائیں, ان کے اس میں نہیں تھی. سبرامنیم سوامی جو ہے وہ شاید جو یہاں کے اسلام کے بارے میں سب سے زیادہ معلومات رکھنے والا اس وقت جو لوگ ہیں ان میں ذہین بھی بہت ہے, قابل بھی بہت ہے. اب اس میں بہت سی چیزیں توڑ موڑوں کے بہت غلط بھی کہیں انہوں نے, جو جھوٹ تھا قطعاً. میں تفصیلات یہاں پر نہیں لا رہا, لیکن بعض چیزیں وہ ہیں جہاں ہمیں سوچنا ہے
اور ہمیں غور کرنا ہے کہ یہ نام تو ہمارے یہاں آتے ہیں اور یہ مسائل بھی ہمارے یہاں آتے ہیں. ارے رنگنا اچھی بات ہے تو آپ کہیے کہ رنگا کرو. یہ چونکہ یہ نہیں رنگتے اس لیے تم رنگنا. ایک دو باتیں تھوڑی ہیں. بات کو جب شام فتح کیا, یہ تو بالکل جھوٹا الزام ہے. ابھی شام کی فتح کا میں واقعہ سنا چکا. اب جو چیزیں ہمیں روایات کے اندر مل رہی ہیں کہ جب فتح کیا تو اس کے اندر جو شرائط تھیں, ہماری طرح سے کوئی کام نہیں کریں گے. نہ ہماری طرح سے یہودی اب یہاں پر مانگ نکالیں گے, نہ ہماری طرح کا عمامہ باندھیں گے, نہ ہماری طرح کی داڑیاں رکھیں گے, نہ ہمارے انداز میں جو کام ہم کرتے ہیں نہ ویسے کریں گے, اس سے بالکل الگ کریں گے. ابھی مسلمانوں سے کہتے ہیں ان جیسے مت کرو. انہوں نے کہا یہ ہماری طرح کوئی نہیں کریں گے. تو بات یہ کہ یہ لوگ تو آپ سے کہتے ہیں کہ ہمارے کلچر میں آ جاؤ, ہماری طرح کرو سب. ہم کرنے کو تیار نہیں ہیں. تو بات تو یہ کہی جاتی ہے جو قومیں اپنے میں ملانا چاہتی ہیں کہ وہ اگر جتنا قریب آئیں ہماری طرح کرنے لگے, بڑی اچھی بات ہے. لیکن صرف اس لیے افطار میں جلدی کرنا اچھی بات ہے, لیکن صرف اس لیے افطار میں جلدی کریں کہ وہ دیر کرتے ہیں یہودی, تو یہ تو ری ایکشن اور رد عمل کی بات ہو گئی. انہیں تنگ جگہ پہ جانے میں مجبور کر دو, یہ بات نہیں تو تم یہ کرو. ہر معاملے میں ایک پازیٹو بات, ایک مثبت بات. اسلام مثبت دین ہے یا کسی کی مخالفت کا دین ہے کہ جو کچھ وہ کریں گے چاہے وہ چیزیں نیوٹرل ہو, چاہے اس میں کوئی حرج نہیں ہو, پھر اس کو ہم جلدی سے کہیں گے خبردار اس سے الگ ہٹو. وہ کرتے چلے جائیں, ہم الگ ہٹتے چلے جائیں. یا جیت جائیں تو کہیں خبردار ہمارے جیسے کوئی کام مت کرنا. ارے جیت جائیں تو ہم کہیں گے بھی ہمارے جیسے کرو, جتنا زیادہ سے ہمارے کلچر میں آ جاؤ اتنا اچھا ہے. اس کے بعد ذہن بدلتے ہیں, ان سے ہمارے جیسے نام نہیں رکھو گے. اور اس کے بعد تو پھر انہوں نے, ابن کثیر نے تو پھر اور آگے بڑی عجیب عجیب باتیں لکھی جو میں یہاں پر نہیں کہنا چاہ رہا کہ جو اس کے بارے میں کہی گئی. تو سن کے ہی کہہ دیا جائے گا کہ ایسی شرطیں نہیں رکھی جا سکتی جو بات کو لکھی ہوئی کہ جھوٹی ہیں بالکل. اب ہمارے یہاں یہ شرائط آتی ہیں, جب وہ ہم پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں تو ایک ذہنیت بنتی ہے. اب وہ ذہنیت تو ایسی جیسی موٹی موٹی سی بات, میں نے ان کے جھوٹوں والی بات نہیں کہی سبرامنین سوامی کی, جو انہوں نے توڑ مروڑ کر جھوٹ رکھے تھے. لیکن جن چیزوں جو ان کے کان میں پڑی ہوئی ہیں وہ ایسے ہی پڑی ہوئی ہیں کہ یہ دارالاسلام میں مسلمان یہ کرتے ہیں. پوری آزادی ہے ہر ایک کو. اگر جیسے ہمیں یہاں ہم چاہتے ہیں آزادی ہونی چاہیے, تو وہاں آزادی ہونی چاہیے. دین پھیلے گا تو حق پر پھیلے گا. برابر سے آپ تبلیغ کا موقع دیجئے انہیں بھی, اور ہمیں بھی پورا موقع دیجئے. تو ایک آدمی ہمارا جا سکتا ہے. تاریخ میں آپ کبھی نہیں روک سکیں گے. ہندو بھی ہو جاتے ہیں مسلمان, آپ نہیں روک سکیں گے. لیکن اگر برابر کے موقع ہو تو ایک جائے گا 100 آئیں گے. تو ان کو لالچ دے کچھ کرے کوئی ایک, تو یا اس کے نہیں علم ہو تو غلط فہمی میں جائے گا بھی. ایک جائے گا 100 آئیں گے. تو بات تو یہ کہ دونوں طرف کھلی آزادی ہونی چاہیے. اس آزادی کو یہ تو سمجھدار ہے روکنا چاہ رہے ہیں, لیکن انہوں نے جو اسلامی تاریخ رکھی ہے وہ یہ رکھی ہے کہ اسلامی طرز عمل یہ ہے, مسلمانوں کا طرز عمل یہ ہے, اور تم لوگ سمجھ جاؤ ہمارے یہاں انڈیا میں کیا ہو رہا ہے. اور اب ہم جو کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ ہم کریں گے. اب تم لوگ کس کے ساتھ ہوگے, کانگریس کے ساتھ میں ہوگے یا ہمارے ساتھ دو گے؟ تو اصل میں بات یہ ہے کہ اہل کتاب کے بارے میں نے سب نہیں سنائی, یہاں وقت نہیں ہے. جو ان کی مخالفت کے اوپر جو بڑی چھوٹی چھوٹی سی باتیں نہ وہ کرتے ہیں. اچھا کام یہ ہے تم ایسے کرو, لیکن اگر وہ کر رہے ہیں تو خبردار مت کرنا. اچھا کام تو کرنا ہے. اب ساتھ میں یہ بھی حدیث ہے, آپ کسے مانیں گے ان میں سے, کہ حکمت مومن کی کھوئی ہوئی میراث ہے. الحکمت ضالۃ المومن, جہاں ملے لے لینا, حیث وجدہا فہو احق بہا. جس جگہ ملے, میں ہندوؤں کے ملے تو لینا, یہودیوں کے ملے تو لینا, اس لیے کہ اسلام کی ہوگی, تم سے کھوئی ہوئی ہے. ایک یہ ہے بات. ایک یہ ہے کہ ہر جگہ پر صحیح بات بھی ہو, ان کی اچھی بھی ہو, تو اس کی مخالفت کرنا. مخالفت کر کے دعوت دیں گے, مخالفت کر کے ایمان میں لائیں گے, یا نرمی سے بات کریں گے. دعوت دینے والا نرمی سے بات کرتا ہے. قرآن نے کہا وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. ان سے بات تو ضرور کرنا دلیلوں کی کہ تمہاری بات غلط ہے, تمہارا رویہ غلط ہے, لیکن احسن طریقے سے کرنا, ایسا جو ان کو اچھا لگے. احسن اسے کہتے ہیں جو ان کو اچھا لگے, اس طریقے سے کرنا. قرآن تو یہ کہہ رہا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لگاتار اس کے خلاف کر رہے ہیں. بات یہ کہ ہم سارے مسائل یہاں سے لے رہے ہیں, قرآن سے نہیں لے رہے. جو چیز قرآن سے ٹکراتی ہے اس کو ہم ایک طرف رکھ دیں کہ جب تک اس کے مطابق ہمارا مفہوم سمجھ میں نہیں آئے گا تب تک ہم نہیں کریں گے استعمال اسے. مثلا قرآن یہ کہتا ہے, سورہ آل عمران کی آیت ہے, آیت 113, 114, 115, سورہ نمبر 3, لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمہ. ان میں سب ایک جیسے نہیں ہیں. اہل کتاب میں وہ بھی ہیں جو بالکل سچے راستے کے اوپر ہیں. یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون. راتوں کو اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں, سجدے بھی کرتے ہیں. تمہیں نظر نہیں آتے لیکن وہ بھی ہیں ان کے اندر. یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات.
بھلائی کی باتیں لوگوں سے کہتے ہیں، برائی کی باتوں سے لوگوں کو روکتے ہیں، اچھے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں سب جگہ ہیں ایسے لوگ، ہر مذہب کے اندر ہیں۔ اور پھر آگے فرمایا کہ وہ اولئک من الصالحین، یہ وہ لوگ ہیں جو صالحین میں سے ہیں۔ اس کے آگے اور بات چلی، اس کے اور آگے وما یفعلوا من خیر فلن یکفروہ، کہ یہ کسی بھی طرح کا جو بھی عمل کریں گے وہ رد نہیں کیا جائے گا۔ واللہ علیم بالمتقین، اللہ جانتا ہے متقین کیسے ہوتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں بھائی؟ قرآن کہہ رہا ہے نا، آیت کو ہٹا دیجئے، آپ کے تصور کے خلاف ہے تو، یا آیت کو لے لیجئے، اپنے تصور کو ٹھیک کر لیجئے۔ ایسے بھی لوگ ہیں اس کے اندر، آ رہا ہے وقت ان کے ہاتھوں پٹائی کا، اور بڑھتا چلا جائے گا۔ ہم سے کھل کر کہہ رہے ہیں آپ سے نہیں کرنا یدھ، آپ ٹھیک ہیں، اور ہم کہہ رہے ہیں ہم اسلام پھیلا رہے ہیں۔ میں نے جو نہیں جانتا تھا اس کے سامنے کہا، جو یہاں کا سب سے زیادہ ذہین آدمی ہے، اس سے کہا کہ میں اسلام کا پریچر ہوں۔ اس طرح اس کو جھٹکا لگا، پھر میں نے کہا میں اسلام کا پریچر ہوں، اسی لیے آپ میری عزت کرتے ہیں۔ آپ ان لوگوں کے سے نفرت کرتے ہیں جو قرآن کی تعلیمات کو نہیں پھیلا رہے ہیں۔ کبھی آپ سے اور باتیں ہوں گی تو میں بتاتا جاؤں گا جن جن باتوں پہ غلط فہمی ہے، آپ کو قرآن کیا کہتا ہے۔ اور انہوں نے پھر آخر تک پھر بہت عزت دی، وہ جھٹکا گزر گیا ان کا۔ بات یہ ہے کہ آگے جو کچھ حالات آ رہے ہیں اس میں اپنے اخلاق کو درست کیجیے۔ اور قرآن کہتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، سب سے اونچے اخلاق کے مرتبے پہ تم ہو۔ اتنے اونچے مرتبے تک تو کوئی نہیں پہنچ سکتا، لیکن اپنے اخلاق کو درست کیجیے۔ بجائے کٹنے کے ایسی چیزیں ہو کہ ان کے دل کے اندر جگہ ہو تو وہ دوسرے لوگوں کو کہیں گے یہ برے، لیکن یہ اچھے ہیں ہمارے لیے۔ اس چیزوں کو لے کر آئیے، اور اپنی زندگی کے اندر جب آپ وہ تعلیمات لائیں گے جو قرآن نے رکھی، اور یا اس سے حدیث میں بھی وہ جو، یا تاریخ کے اندر وہ روایات جو قرآن کے خلاف نہیں ہیں، اس میں سے جتنے حصے کے اوپر آپ عمل کریں گے آپ ان کے لیے رحمت بنتے چلے جائیں گے، اور جو ان کے لیے رحمت ہوگا وہ ان کو برا نہیں لگے گا۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں کہ کرنا کیا ہے آپ کو۔ جن چیزوں کو ہم جس جگہ پر اکثریت میں ہوتے ہیں روک دینا چاہتے ہیں زبردستی، اس چیزوں کو جب دوسرے لوگ اکثریت میں ہو تو کیوں نہ آپ کی زبردستی روک دی جائیں، نہ ہماری مت روکنا، اسے چھوڑ دیجئے۔ اسلام، مسلمان تو حقوق کی مانگ کرنے بھی نہیں آیا تھا، اپنے دین کے لیے آیا تھا اور دوسروں کو دین میں لانے کے لیے آیا تھا۔ کام وہ کیجئے جو، اور ہم دوسروں کو دین میں لانے کی بات کرتے ہیں تو ہماری عزت کرتے ہیں۔ یہ عزت اس سے آئے گی، عزت اس سے دوسری اور چیزوں سے نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ آگے جو کچھ بھی جیسے بھی حالات جا رہے ہیں، یہی نہیں ساری دنیا کے اندر، مسلمانوں کو سمجھ دے، اپنا رویہ بدلنے کی توفیق دے۔ جو کچھ کر رہے ہیں وہ جو کچھ کر رہے ہیں اسلام کو صحیح سمجھ کے اسلام کے مطابق کر رہے ہیں۔ بڑے سنسیئر لوگ ہیں، بڑے اچھے لوگ ہیں، بڑے مخلص لوگ ہیں، لیکن بڑا نقصان پہنچا رہے ہیں۔ صرف انہیں نقصان نہیں پہنچ رہا، جو پہنچ جاتا ہے پوری امت کو پہنچ جاتا ہے نقصان۔ کاش ان کے پاس آدھا پونا نہیں ہوتا، صحیح اسلام ہوتا اور اسلام کی صحیح ترتیب ہوتی ان کے سامنے۔ ان کو تو ٹریننگ دی جاتی ہے، کچھ حصے سکھائے جاتے ہیں، کچھ بتائے جاتے ہیں، وہ ان کو خوب یاد ہو جاتے ہیں اور وہ اپنی جان دینے کو تیار ہوتے ہیں۔ اس کے لیے تو اخلاص ہے، ایسے لوگوں کی تو ضرورت ہے۔ دین کو ضرورت ہے، لیکن دین کو اس کے ساتھ ضرورت ہے جہاں پر ان کا علم صحیح ہو کہ دین ہے کیا۔ دین تو رحمت ہے، رحمت سب کو نفع پہنچاتی ہے، سب کو، صرف مسلمانوں کو نہیں۔ تو مسلمانوں میں رحمت اللہ عالمین کے امتی ہیں تو سب کو رحمت، اگر سب کو نفع ان سے نہیں پہنچ رہا، نیوٹرل ہونا بھی کافی نہیں ہے، غیر جانبدار کہ ہم سے نقصان نہیں پہنچ رہا۔ ابھی تو یہ سمجھتے ہیں نقصان پہنچ رہا ہے، بعض جگہوں پہ سچ مچ پہنچ جاتا ہے۔ یہ بھی کافی نہیں ہے کہ نقصان نہیں پہنچے، نفع پہنچنا چاہیے۔ رحمت کا تو مطلب یہ ہے، رحمت کو چھپایا نہیں جا سکتا، اسے نفع پہنچے گا۔ جب رحمت اللہ عالمین کے امتی ہیں تو پھر ہمارا کام یہ ہو کہ ہم رحمت کو لے کر چلیں اور رحمت کا پیغام لے کر چلیں۔ رحمت کو لے کے چلیں گے اور رحمت کا پیغام جو دوسروں کو نفع پہنچے گا، جن کو نفع، جو لوگ نفع بخش ہوتے ہیں، قرآن کہتا ہے، یہ اصول قرآن نے دیا، وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، انسانوں میں ہو چاہے بے جانوں کے اندر ہو چاہے جانوروں کے اندر ہو، جو انسانوں کے لیے، نسل انسانی کے لیے جو نقصان دہ ہوتے ہیں ان کو ہٹا دیا جاتا ہے، ان کو ایک طرف کر دیا جاتا ہے۔ تو آپ دنیا واقعی انسانوں کے لیے، يَنْفَعُ النَّاسَ، مسلمان نہیں، دنیا کے انسانوں کے لیے نفع بخش ہو جائیں گے، دنیا آپ کو سر پر بٹھائے گی، باقی رکھے گی۔ اس رویے کے اندر تبدیلی آنی چاہیے، آنی تو چاہیے اس لیے کہ دین نے کہا ہے، آنی اس لیے چاہیے۔ ہاں بہرحال ایک اس کے اندر اتنی بات اور بڑھ گئی کہ اب جو حالات آ رہے ہیں اس لیے کر لیجئے، اس کو بچانے کے لیے کر لیجئے۔ اصل بات تو یہ تھی کہ اس لیے کرتے کہ دین نے یہ کہا۔ اللہ تعالی ہم کو سب کو صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور
ہمارے وہ تعلقات جو قوموں سے جیسے ہونے چاہیے ان تعلقات کو استوار کرنے کی ہر قوم کے ساتھ میں جہاں جس کے ساتھ میں بھی ہوں ان تعلقات کو اس بنیادوں کے اوپر قائم کرنے کی کوشش ہم کر سکیں. ہمیں توفیق عطا فرمائے جو بنیادیں قرآن نے رکھی تھیں, اور اس کی وجہ سے تو دین پھیلتا چلا گیا تھا چاروں طرف. اور اس کے بعد جب ہم نے مسائل کچھ ایسے لینے شروع کیے جو ان اوریجنل تعلیمات کے خلاف تھے, کس نے ڈالے, کب ڈالے, کیسے گھسائے ان چیزوں کے اندر بات کو, جس کی وجہ سے ہم وہ سب کچھ کرنے لگے اور اس کو دین سمجھنے لگے, جس سے دنیا کے لیے نقصان دہ بن گئے. تو اس کو اب سمجھیں اور اسے چھوڑ دیں, اس کے اندر ہم اپنی تبدیلی کریں. بارک اللہ لنا وکم فی القرآن العظیم انہ تعالی جواد کریم الملک البر.